اور نیب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پروسیکیوٹر کو نیا پروسیکیوٹر ملزم کے لیے متعصب نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اچھی بات ہے بھائی, آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. آپ پروگرام کنٹینیو رکھیں. نہیں آپ بتائیں. ننگے پن پہ, اپنے ننگے پن پہ اپنے کے نیب کے ہر چوتھے پنجویں سال اپنا ہی ہے, ہمارا ہی ہے نا سارا پاکستان. کیا ضرورت ہے یار اس ننگے پن کی؟ بس کر دیں یار. ویسے ہی ایک حکم نامہ جاری کر دیں کہ بھئی وہ غلط سزائیں تھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو, اب صحیح ان کا فیصلہ ہو رہا ہے, بری کر دیں. اور کیا ہم ہیتھرو ایئرپورٹ سے ننگے ہونے لگے ہیں؟ ڈاکٹر فیصل, سعودی سفارت خانہ, یو اے پاکستانی سفارت خانہ, ایئر جہاز, اس طرح دلہے کی واپسی یار بس کر دیں. اور دوسری بات, پشت مبارک اب جہاز کی سامنے آ گئی, اب منہ مبارک سامنے آ گیا, اب پر مبارک سامنے آ گیا. کیا ننگے پن ہے یار, بس کر دیں. آپ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اچھا اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے کہ نواز شریف صاحب کی سزائیں غلط تھی. میں تو کہتا ہوں صحیح سزائیں ملی تھی, لیکن سائڈ پہ رکھ, مان لیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سائڈ پہ رکھ. تو یار یہ جج بشیر صاحب بول رہے ہیں. ہاں جی, نہیں ارشد ملک جی, یہ نیا پروسیکیوٹر بول رہے ہیں. ارشد ملک. ہاں جی, ارشد ملک بول رہا ہوں, جن کو ڈراؤنے خواب آتے تھے. اچھا اب کیا ضرورت تھی کہ اس کو ہر جگہ ننگا ہوا ہے یہ ملک؟ یعنی اب یہ کسی عام آدمی کے لیے ہو سکتا ہے؟ کسی عام آدمی کے لیے تو نواز شریف عام آدمی ہے بھی نہیں بھائی. میں عمران خان بھی عام کیوں آدمی لکھا ہوا ہے قانون میں, کیوں لکھا ہوا ہے قانون اور آئین میں سب برابر ہیں؟ وہ ایسے ہی لکھ دیا ہے, کیوں لکھا؟ چینج کریں نا. میں تو سیریس لوں گا. پھر کہتے ہیں کہ آئین کو نہیں مانتا, پارلیمنٹ کو نہیں. کیوں یہ مذاق بنا رہے ہیں سارا اس ملک کے ساتھ؟ سیدھا ان کو لائیں. وہ جو اس طرح وہ ہیلی کاپٹر, تو اس طرح جہاز, تو ہیلی کاپٹر سے آنا تھا نا, ہواؤں میں اڑ کے تو نہیں اڑانا تھا بھائی. پاکستان میں آ کے عدالت میں خود کو پیش کرے نواز شریف, تب آپ کو مسئلہ ہے. وہ مفرور رہے تب آپ کو مسئلہ. بھائی مسئلہ ہے کیا بھائی؟ قانون کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کریں, کیا ضرورت ہے بھائی؟ اچھا دوسری بات ہے کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آتے مینار پاکستان پہ یہ آ کے تقریر فرماتے اور اس سے ڈبل جلسہ کر کے گھر چلے جاتے. یہ کیا ہم نے شرمناک قسم کی میڈیا کی بال ٹو بال نشریات ہو رہی ہیں. کوئی کشمیر فتح کر کے آ گیا ہے, نیلسن منڈیلا آ گیا ہے, ایون فری بیچ کے ہمیرے لیے آ گیا. کیا کرنے آ گیا یار؟ یعنی ہم سارے ٹی وی چینلز محفلیں سجا کے فار واٹ؟ ہم چمپو چماری رہ گئے ہیں سارے. ہر چوتھے سال ایک بندے کی ہم تعریفیں کرتے ہیں, آسمان پہ بٹھاتے ہیں, اگلے سال اس کو نیچے کر دیتے. شرم نہیں آتی اس میڈیا کو؟ یہ میڈیا ہے جس کے آئیڈلائز کریں گے, یہ نواز شریف صاحب ہے جس کو کریں گے. اور یہ ہے جلسہ جو بھر کے بریانی کی پلیٹ اور پیسوں پہ لوگ خرید کے لے کے تو وہاں بٹھاتے ہیں. ایویڈنس ہے آپ کے پاس کا؟ آپ کے پاس ہے کہ سارے خود آئے ہیں؟ اچھا بڑی بات ہے. نہیں ہے تو بتائیں نا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بند کر دیں یار اس ملک کے ساتھ تماشے. یہ سر کیا بس کر دیں 4-5 سال. اگر یہ ان کا ہی ملک ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب کا, ان کی سزائیں. اڈیالہ جیل والوں کے کیا ہیں یار؟ باقی جیلوں والے میں جو غریب پڑے ہیں ان کا میڈیا کو شرم آنی چاہیے نواز شریف صاحب کو جس طرح پروٹوکول دیا. شرم کیوں آنی چاہیے؟ بال ٹو بال جس طرح کومنٹری ہوئی ہے, جس طرح دولہے کی واپسی ہوئی ہے. میڈیا کا کام ہے رپورٹ کرنا. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دکھانا جو ہو رہا ہے. وہ میڈیا نے دکھایا, ہیلی کاپٹر بھی, جہاز بھی. ایک بندہ 4 سال بعد آ رہا ہے, ڈیولپمنٹ ہے میجر. اب آپ شاہی قلعے کے اوپر آ گیا. شرم ان کو آنی چاہیے. شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے جو مقدمے کی فائل پڑے بغیر شور مچاتے رہے. اپنی عدالتیں لگا کے بیٹھتے تھے میڈیا میں اور لوگوں کو تحقیق کرنے کی کوشش کرتے تھے, پتہ نہیں کس کے ساتھ مل کر. او بھائی یہ کہتے ہیں جناب اگر اتنا ہی آسان ہے جی کہ لوگ جو اپنے طور پر نہیں آئے جلسے میں تو اندازہ لگائیں پھر میڈیا میں کو اپنے طور پر آ کے بیٹھ جاتا ہے یہاں. یار بات سنیں, او بھائی میرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑی. ایک شخص کا اقتدار گیا, ایک شخص جلا وطن ہوا, 14 سال کی قید اس کو نصیب ہوئی. اس کے ہتھکڑی لگائی گئی, 2/3 میجورٹی تھی اس کی. اس کے بعد دوسری مرتبہ اس کے خلاف مقدمے بنائے گئے. مقدمہ کیا اور کتنی فائلیں اکٹھی کی گئیں, کتنے کاغذ اکٹھے کیے گئے. اور فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ کیونکہ بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ جو لی اسے ڈکلیئر نہیں کیا, جو تنخواہ اس نے وصول نہیں کی. خود عمران خان نے یہ کہا کہ یہ کمزور فیصلہ ہے. کہا صحیح ٹھیک ہے نا. اب بات مجھے ہونا تو یہ چاہیے. منظر یہ تھا کہ ایون فیلڈ پہ 2 جج گئے تھے, بھائی ہم اس پہ سزا ملنی چاہیے. سزا ہوگا جو سزا وہ نہیں ملا ان کو کچھ نا, اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن یار اس ملک میں ایک بندے کے ساتھ بھائی بات سنیں, اس ملک میں ایک بندے کے ساتھ زیادتی.
ایک بہت بندہ سو اس کے طرح ساتھ جیل ہم گیا ہے۔ کیوں ان کے وہ کہہ رہے ہیں نواز مدافع شریف کی سے ایک بھی ہوئی ہے لمحہ بے زیادتی۔ لمحہ اوہو، یہ ہتھ یہ کڑی جیل- لگی فلانا، وہ ہر روز ہتھ کڑیاں لگتی یار چھتر ان پڑتے کو ہیں بھی بے بھیجنا گناہوں کو۔ چاہیے نا کہیں جیل۔ ہاں، یہ مش جیل بھیج دیں انہیں۔ او بھائی یہ یہ زیادہ ٹھنڈ نہیں اچھا ہے۔ پڑی۔ لیکن پھر مجھے واپسی پہ ایسے ہی ہیلی کاپٹر بات- اور طیارہ بات دے دیں گے، تو- دے دیں گے، ہیلی کاپٹر دے دیں گے۔ اور بات تو عدالتی یہ عملہ ہونی اسے یہ چاہیے۔ حساب کی بات کرنے بھی چاہیے۔ او بھائی بات تو یہ یار ہونی یہ سن چکے ہیں چاہیے۔ ساری کہ وہ آپ کی بھی سن چکے ہیں تو ان کی ان سن کو لیتے ہیں۔ غلط ملی، اوہو۔ میں تو شروع سے سر وہ کہہ رہے ہیں آگے جو ریلیف مل رہا ہے نا بھائی وہ بات جائز یہ ہے آج جو ہو مداوع رہا ہے تو- ٹھیک ہو رہا ہے۔ بات تو یہ ہونی چاہیے مداوع۔ مداوع کیسے ہوگا؟ ہاں مداوع وہ دن جیل کے واپس کون کرے گا؟ واہ وہ جو ایڑیاں رگڑ رہی تھی، یہ بیوی جو تھی جو دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کو واپس کون کرے گا؟ یہ تو وہ جو واپس اقتدار ختم کیا اور جو بدر ہوئے وہ واپس کون کرے گا؟ یہ اس پہ غور ہونا چاہیے۔ ازالہ کیا ہوگا؟ الٹی بات ہو رہی ہے۔ اب بھائی ابھی تو یہ معاملات کہیں فائنل ہوئے ہی نہیں ہیں، یہ تو اپیلیں ابھی زیر سماعت ہیں، اور اپیلیں زیر سماعت ہیں، ان کا فیصلہ ہوگا۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیں، فائلیں تو پڑھیں، فیصلے تو پڑھیں، دیکھیں تو صحیح حقائق کو۔ اس پہ نہیں رو رہے حقائق حقیقت جن لوگوں نے یہ مقدمے بنائے، صاحب کو لے لو جی۔ جن حقیقت لوگوں نے یہ شواہد کٹھے ہم ہی کیے، ہیں آج، کوئی میں نہیں بول رہا تھا۔ ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے نا، صحیح ان صحیح، سے پوچھیں۔ ان کو کٹہرا میں کھڑا الٹی گنگا بہہ کرنے رہی کی ہے۔ ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ مسئلہ یہ شامی صاحب کہ جس طرح اس کیس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس آپ بھی فرما رہے ہیں کہ زیادتی ہوئی، تو پھر تو اس میں آج کے سپریم کورٹ کے سٹنگ جج بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پھر اس مبینہ زیادتی کا حصہ تھے، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، کیونکہ وہ تو مانیٹرنگ جج بھی تھے۔ تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ زیادتی ہوئی، جو اور وہ اس طرح کے جج ہیں جنہوں نے انشاءاللہ الحمدللہ چیف جسٹس بننا ہے، اور ہم تو ان پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ۔ تو پھر اگر یہ فیصلہ جن لوگوں نے کیا ان میں سے ایک چیف جسٹس بننے والے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو کہ انصاف کا نظام اب کہاں جانے والا ہے اس ملک کا؟ ایک جج جو ہے ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے نا، جی اس کی اپیل ہوتی ہے نا سپریم کورٹ میں، جی جی، تو اگر ہائی کورٹ کا جج ہے، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ ختم کر دے، تو ہائی کورٹ کے جج کو آپ کوئی سزا دیں گے؟ نہیں، یہ تو سپریم کورٹ کے جج نے فیصلہ کیا نہیں، ہے نا، فیصلہ ان کو کیا تو ہائی کورٹ ختم وہ نہیں کر بھائی، سکتا۔ وہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے نا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں اب کہ آپ سنیں، جی، اب آپ نے تاحیات نااہل قرار دے دیا، وہ تو ہے ابھی بھی، ٹھیک ہے، اور خود ہی کہا کہ یہ کالا قانون ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ سوال تو یہ جو اپیلیں ہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن میں یہ کہنا میں چاہ رہا کہتا ہوں ہوں کہ جج تو فیصلہ ہو، جج تو ایک رائے دے سکتے ہیں، انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے نا۔ ٹھیک ہے سر، انٹرپریٹیشن کا معاملہ تو ہے، لیکن اب یہ انٹرپریٹیشن یہاں پہ جا کے عمران خان کے خلاف ہو گئی۔ نیائی صاحب، ایک طرف آپ سن رہے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ریلیف کا سلسلہ نیب اور کورٹ کی طرف سے جاری ہے، اور اس میں بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، بھٹی صاحب بھی کر رہے ہیں، دوسرے بھی کر رہے ہیں،